ہر قدم پر ہمت رکھو، دلوں میں امید کی روشنی رکھو، کامیابی تمہاری منتظر ہے، کامیابی تمہاری منتظر ہے، بس خود پر بھروسہ رکھو. I humble request to our General Secretary Sir to present academic reports and financial challenges faced by our school. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز و محترم دائز پر موجود ڈگنیٹریز، ریسپیکٹڈ ٹیچرز اور ڈیئر پیرنٹس اور میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، کچھ منٹوں کے لیے کھڑا ہوں اور کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور جو باتیں عمل کرنے کی ہیں انشاءاللہ اس پر آپ لوگ عمل بھی کریں گے. جو مجھے بات کرنی ہے، 3 باتوں پر بات کرنی ہے. 3 ضروری باتیں ہیں اسکول کو لے کر جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے میں آپ تمام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کا جواب مجھے آپ نہ دیں، اپنے دل کو ہی دیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ادارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ادارہ کس کا ہے؟ قانونی اعتبار سے وہ مینجمنٹ کے انڈر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جو سوال کر رہا ہوں آپ سے ایک عمومی طور پر سوال کر رہا ہوں، یہ ادارہ کس کا ادارہ ہے؟ یقیناً آپ لوگ جواب دیں گے یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے. یہ عثمانیہ انٹرنیشنل اسکول یہ ہم سب کا اسکول ہے. یہاں پڑھنے والے بچے ہمارے بچے ہیں. یہاں پڑھانے والی ٹیچرز بچوں کے لیے ہیں. یہاں کے مینجمنٹ بچوں کے لیے ہے. یہ بڑی عمارت بچوں کے لیے ہے. آپ والدین کا سپورٹ صرف بچوں کے لیے ہے. یہاں جتنا کچھ ہے صرف اور صرف بچوں کے لیے ہے. اب جب بچوں کے لیے یہ سارا اسکول، سارا اسٹاف، سارا مینجمنٹ، سارے پیرنٹس ہیں، تو یہ اسکول کس کا ہے؟ یہ اسکول صرف اور صرف ہمارا ہے، میرا ہے، ان کا ہے، ٹیچرز کا ہے، آپ پیرنٹس کا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بچوں کا ہے. جب اسکول ہمارا ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ہے. مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی فکر کریں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ٹیچرز کی جو ذمہ داری ہے وہ ٹیچرز ادا کریں گے، پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس ادا کریں گے. جب تک پیرنٹس اور ٹیچرز ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی ترقی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پیرنٹس اور ٹیچرز جب دونوں ملتے ہیں آپس میں تو بچوں کی ترقی ہوتی ہے. تو لہذا یہ اسکول اور اسکول کی ساری چیزیں ہمارے بچوں کے لیے ہیں، اور یہ اسکول ہمارا اسکول ہے. یہ اسکول اس لیے بھی ہمارا اسکول ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے بچے
تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کرتے ہیں. یہاں ہمارے بچے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز بھی سیکھتے ہیں. ہماری بچیاں یہاں اسکول میں باپردہ ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ اسکول ہمارا اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر ہمارے بچے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا سیکھتے ہیں. بچوں کے اندر اخلاق، کیریکٹر ڈیولپ ہوتے ہیں. بچے ڈاکٹرز بنیں گے، انجینئرز بنیں گے، آفیسرز بنیں گے، لیکن یہاں پر جو اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، خطبات ہوتے ہیں، موٹیویشنل کلاسز ہوتے ہیں مینجمنٹ کی جانب سے بھی، یہ اس لیے صرف اور صرف کیونکہ یہ اسکول ہمارا اسکول ہے، یہاں کے بچے ہمارے بچے ہیں. عثمانیہ کے اپنے مقاصد ہیں اور عثمانیہ اپنے مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. یقیناً بہت سارے عثمانیہ کو چیلنجز آ رہے ہیں، فیس کر رہا ہے عثمانیہ. ان چیلنجز میں سے 2 چیلنجز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. پہلا چیلنج جو عثمانیہ تقریباً میں 6 سال سے ہوں، اکیڈمک چیلنجز جو عثمانیہ انٹرنیشنل اسکول فیس کر رہا ہے، اس کے کچھ میجر پوائنٹس آپ کے سامنے، اور فائنینشیل چیلنجز جو عثمانیہ فیس کرتا ہوا آ رہا ہے جب سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، وہ ضروری باتیں اور حقیقت پر مبنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے مجھے. سب سے پہلی بات اکیڈمک چیلنجز کو لے کر، جب صبح سویرے بچے اسکول کو آتے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑی تعداد اسمبلی میں کھڑی ہوتی ہے. 90% بچے اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن 5% بچے جو ہمیشہ وہی 5% کے بچے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اسمبلی کو لیٹ پہنچتے ہیں. ان کا دن صبح سے ہی خراب شروع ہوتا ہے لیٹ آ کر. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں وقت کی پابندی کرتے ہوئے. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں ان اوقات پر جن اوقات پر بتایا گیا ہے. لیکن 5% بچے ڈیلی وہاں پر لیٹ آ کر پہنچتے ہیں. اس سے ان کا مائنڈ ڈیولپ کے بجائے ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کر ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. وہاں کھڑے ہو میں پوری طرح 100% نہیں کہہ رہا، 80% الحمدللہ ہم لوگ کامیاب ہیں اور کام چل رہا ہے. بلکہ انڈیویجولی ہر بچے پر نظر رکھی جا رہی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈیلی ٹیچرز آپ کے واٹس ایپ گروپ پر ڈیفالٹرز لسٹ بن کے آتی ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا ڈیفالٹر لسٹ سب کو معلوم ہے. ڈیلی ڈیفالٹر لسٹ 4 بجے واٹس ایپ گروپ پر پہنچتی ہے. وہ بچوں کی ڈیلی ڈیفالٹر لسٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کو یہ اطلاع دی جائے کہ آپ کا بچہ آج غیر حاضر بھی تھا. آپ کا بچہ جو حاضر تھا اسکول میں آج ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے. آج آپ کا بچہ یہ سبق یاد کر کے نہیں آیا ہے. ڈیفالٹر کا مطلب ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کی سستی کو، اس کی کاہلی کو آپ کے سامنے پیش کریں. اور یہ دن بہ دن ڈیلی 4 بجے ڈیلی رپورٹ آپ کے واٹس ایپ گروپ پر بھیجی جا رہی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر ایکشن لے رہے ہوں گے، اس پر آپ لوگ الرٹ بھی ہوں گے کہ آپ کا بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا، یاد کر کے نہیں آیا، نوٹس انکمپلیٹ ہے، یا ٹیسٹ میں کم نمبر لیا ہوا ہے، یا اور بھی بہت سارے ریزنز جو کلاس میں اس کے ساتھ پیش ہوئی ہیں، یا اس نے بدسلوکی کی ہے، یا اس کا بیہیویئر چینج ہوا ہے، اس کا ڈسپلن خراب ہوا ہے. وہ ساری چیزیں اس ڈیفالٹر لسٹ میں ڈیلی ٹیچرز کی جانب سے پیرنٹس کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجی جا رہی ہے.
لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے, فیڈ بیک ہمیں یہ ملا ہے کہ اس پر کچھ خاص پیرنٹس کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا. اور ایک وجہ جو ہمارے بچے پیچھے ہو رہے تھے, ہمارے پیرنٹس, یقیناً آپ سب کی موجودگی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں. یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ یہاں حاضر ہیں تو آپ یہ اسکول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ یہاں کے ٹیچر کے ساتھ ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے, آپ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن 60%, 50% جب میٹنگز ہوتی ہیں, پی ٹی ایم 1, پی ٹی ایم 2, پی ٹی ایم 3, ان پی ٹی ایمز میں جو پیرنٹس وزٹ کرتے ہیں اسکول کو, جب ان سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں ٹیچر سے, تو کہتے ہیں کہ 40% پیرنٹس وزٹ کیے ہوئے ہیں, 50% پیرنٹس اسکول کو آئے ہیں, 60% پیرنٹس کو آئے ہیں فلاں کلاس میں. تو 40-50% پیرنٹس اسکول کو اپنے بچوں کے ریزلٹ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جب تک پیرنٹس کا کوآپریشن ٹیچرز کو نہیں ملے گا, اسکول کو نہیں ملے گا, تو بچوں کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ آج حاضر ہوئے ہیں, 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, یقیناً ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں یا کنفیوژن میں آپ لوگ لیٹ آئے ہوں, اور بہت سارے پیرنٹس وقتی پابندی کرتے ہوئے وقت پر پہنچ چکے, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگ جو صبر کرتے ہوئے 11:40 تک ویٹ کرتے رہے, ہم چاہتے تھے کہ کوئی آئے نہ آئے 11 بجے شروع کرے پروگرام, لیکن تعداد کم دیکھ کر ہمیں محسوس ہوا کہ جو پیرنٹس نہیں آئے ہوئے ہیں ان کا کچھ انتظار کر لیتے ہیں اور سب کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھیں گے. تو آپ سب کا شکریہ جو آپ حاضر ہوئے ہیں, اور جو حاضر نہیں ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے تعلق سے کہ یقیناً ان کے کچھ ضروری کام ہوں گے, کچھ مصروفیات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ آج آنا چاہتے تھے, آ نہ سکے. لیکن جو آپ لوگ آئے ہیں یقیناً 100% یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج یہ اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ یہاں کے ٹیچرز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, مینجمنٹ کے ساتھ, اسکول کے ساتھ آپ لوگ تیار ہیں. تو محترم حضرات, خواتین, ایک جو خاص ریزن جو ہمارے بچے اسٹرگل کر رہے ہیں, جو پریشانی فیس کر رہے ہیں ایجوکیشن میں, 90% اوکے, نو ایشو. 10% بچے جو کمزور نظر آتے ہیں, یقیناً کمزور نہیں ہے, ان کی سستی کاہلی ہے یا اس پر سختی سے نظر نہ رکھنے یا کوتاہی کرنے کی وجہ سے 10% جو ہم پیچھے ہو رہے ہیں, بچوں میں جو سستی نظر آ رہی ہے, اس کا ایک ریزن ابسینٹیز بھی ہے. بچے اسکول سے اکثر غیر حاضر ہوتے ہیں. 10% جو بچے ہیں وہ اکثر اسکول سے غائب رہتے ہیں, آ جائے 2 دن چھٹی, آ جائے 3 دن چھٹی. اس وجہ سے بچوں کا جو ڈیولپمنٹ ہے, بچوں کی جو پڑھائی ہے, اس پر اثر ہوتا ہے. ٹیچر کلاس میں سمجھا رہے ہیں, کلاس میں سمجھا رہے ہیں, اور اس دن بچہ غائب ہے. بچہ غائب ہونے کی وجہ سے جو سمجھنا تھا کلاس میں ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں, وہ پڑھائی اس سے وہ چھوٹ گئی. اب وہ چھوٹ کی وجہ سے اس کا جو نوٹس لکھنا تھا, جو سبق سمجھنا تھا, وہ سمجھ نہیں سکا. اب 3 دن کے بعد جب اسکول کو آ رہا ہے تو وہ لیسن اسے سمجھ میں نہیں آیا, جو نوٹس لکھنے تھے اس نے نہیں لکھے. اب جو جس دن حاضر ہوا ہے, حاضر ہونے کے بعد جب وہ نوٹس لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو اس کے پچھلے اسباق جو چھوٹے ہوئے ہیں اس کی بنا پر وہ آج کا سبق بھی روک لیتا ہے. تو ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ہمارے بچے
جو 10% کی میں بات کر رہا ہوں لیک کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, اس کا ایک ریزن ابسینٹیز بھی ہے. بچے اکثر یا کبھی کبھار ہی صحیح جو خاص موقع ہیں ان پر غیر حاضر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سبق سمجھ میں نہیں آتا, نوٹس انکمپلیٹ ہوتے ہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کنٹینیوس اسکول کو بھیجیں. کوئی فنکشن ہو, کوئی پروگرام ہو, آپ کی جو چھٹیاں ہیں ان میں رکھیں, ان میں بچوں کو انوالو کریں, ورنہ بچوں کو انوالو ہرگز نہ کریں. بچوں کو اسکول کو ریگولر بھیجیں, ارریگولر ان کے پرسنٹیج کو ڈکریز کرتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. FA1 کا میں ایک اینالائز کر رہا تھا ریزلٹ. 41 ڈیز کے بعد FA1 ایگزام ہوا. 41 ڈیز میں ایک بچے کا پرسنٹیج آیا 49. کتنا؟ 49. تو کتنے نمبر کم آئے اسے 100 میں سے؟ 51% کم آئے. 51% کیوں کم آئے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس طرح میں نے اینالائز کیا کہ کیا کیا وجوہات ہیں, کیا کیا ریزنز ہیں کہ بچہ کیوں لیک ہو رہا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں. نوٹس انکمپلیٹ ہو رہے تھے, بچہ یہ ہوم ورک نہیں سنا رہا تھا, یاد کر کے نہیں آ رہا تھا, بہت سارے ریزنز ملے. اس میں سے ایک بہت بڑا ریزن جو میں نے دیکھا, اس کا اٹینڈنس اٹھا کے چیک کیا تو 41 ڈیز میں وہ بچہ جو حاضر ہے 19 ڈیز حاضر ہے. 41 ڈیز میں 19 ڈیز بچہ حاضر ہے, یعنی کہ وہ 50% ہی بچہ اسکول کو حاضر نہیں ہوا. جب بچہ 50% اسکول کو حاضر نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے تو اس کا پرسنٹیج بھی 50 کے انڈر ہی آئے گا. تو اس کا پرسنٹیج 49 ہے. تو بچہ پڑھنے میں ہوشیار ہے, سبق لکھتا ہے, سمجھتا ہے, یاد کرتا ہے, لیکن اس کی غیر حاضری اسکول سے اسے پیچھے کر رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2-4 دن چھٹی کرنے سے کیا ہوتا ہے تو میری گزارش ہے کوشش کریں. میڈیکل ایمرجنسی ہے تو اوکے, اگر نہیں ہے, فنکشن وغیرہ ہے تو اس سے بچوں کو دور ہی رکھیں تاکہ ان کی تعلیمی ترقی ہوتے رہے. اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں اکیڈمک چیلنجز کو لے کر. چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے, ایک ضروری بات جو دوسری بات میری ہے وہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. دوسری بات میری یہ ہے جو فائنینشیل چیلنج کو لے کر اسکول فیس کر رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں وہ مسئلہ فیس کا مسئلہ ہے, ہمارے اکیڈمک ایئر کی فیس کا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی بزنس فائنینشیل سپورٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اتنا بڑا ادارہ آپ کے سامنے ہے, یقیناً اس کے کچھ خرچے ہوں گے. خرچے کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ خرچے ہیں. پانی کا خرچہ ہے, لائٹ کا خرچہ ہے, ٹیچرز کی سیلری ہے. اب یہ چھوٹے موٹے پروگرام کرتے ہیں تو اس کے خرچے ہیں, اسٹیشنری ہے, ایگزامس کے پہ تیاری ہے, اسٹینڈرڈ ٹیچر لانا پڑتا ہے, کلیننگ کی ضروریات ہیں, اور بھی بہت سارے خرچے ہیں. میں موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ خرچے کب مکمل ہو سکتے ہیں؟ جب پیرنٹس کی فیسز, بچوں کی فیسز ٹائم پر جمع ہوں گی تو ہی یہ سارے خرچے وقت پر مکمل ہو سکتے ہیں. جو فیسلٹیز اسکول میں دینی ہے وہ یقیناً دی جا رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کرنٹ ہے اور فین نہ چلایا جائے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوا. کرنٹ ہے تو فین چلتا ہے. لیکن فیس اگر ٹائم پر نہ ملے تو ادارے کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یقیناً مینجمنٹ ہی جانتے ہیں. آج کی رپورٹ میں بابا سر سے لیا کہ کتنی فیسز آج تک جمع ہوئی ہیں. آج تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں. سر بتا رہے تھے کہ 60% پیرنٹس پیڈ ہوئے ہیں, بلکہ کمی ہے. وہ موٹی موٹی بات بتا رہے تھے. 50-60% فیسز آج تک ہی کلیئر ہیں. وہ بھی کب؟
जब फरवरी चल रहा, अब 1 महीने में साल खत्म हो जाएगा, तो इदारा तरक्की उस वक्त करता है जब फाइनेंशियल सपोर्ट उससे वक्त पर मिले। पानी बच्चों को वक्त पर मिलता है, लाइट वक्त पर है, सारी जरूरियात वक्त पर है, एग्जाम्स, पेपर्स सब वक्त पर होते हैं, सारे प्रोग्राम, सारे चीजें वक्त पर होती हैं। अगर वक्त पर नहीं होता है तो पेमेंट है। तो ये फीस अगर वक्त पर अदा की जाए तो यकीनन उस्मानिया मुकम्मल स्मूथली और अच्छे अंदाज में तरक्की करेगा। एक मिसाल देता हूं इसको समझने के लिए। एयरटेल कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है एयरटेल। कोई भी कंपनी ले लो, जियो हो, रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, उसका सिम आपके पास आपके मोबाइल फोन में है। महीना खत्म होने से पहले आपको 4 दिन पहले ही इंटीमेशन देना शुरू कर देता है। क्या इंटीमेशन होता है कि आप अपने फोन में रिचार्ज कर लीजिए, फोन की जो बैलेंस है वो खत्म हो रहा है, 4 दिन के बाद फलां डेट को फलां टाइम पर आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, वक्त से पहले रिचार्ज कर लीजिए। और जब वो 4 दिन खत्म हो जाते हैं, वो आपके लिए 1 सेकेंड भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि 1 सेकेंड रुक लो, 1 दिन रुक लो, मैं 1 दिन के बाद रिचार्ज करता हूं। क्या रुकेगा एयरटेल सिम? जियो सिम रुकेगा? नहीं। घर में टीवी है, टीवी में रिचार्ज करते हैं, महीना खत्म होते ही क्या वो आपके लिए रुकेगा कि 5 दिन रुको, मैं रिचार्ज करता हूं, जब तक चलने दो? नहीं। करंट बिल है घर का, लाइट बिल, क्या वो मोहलत देते हैं? वो आपको पूछे बगैर लेकर आके चले जाते हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी बातों को आप लोग पॉजिटिव ले रहे होंगे। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आइंदा सालों में या जो पेमेंट्स बाकी हैं वो वक्त पर अदा करें, और जो आइंदा साल आने वाला है उसमें इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग्स और बहुत कुछ है और अच्छे अंदाज में हमारा आइंदा साल गुजरने वाला है। तो आपसे फिर एक मरतबा गुजारिश कि जो पेमेंट्स हैं, फीसेस हैं, बस की फीस है, ये सारे फीसेस ऑन टाइम पे करें। अगर ऑन टाइम होगा तो सारी चीजें सही तरीके से अंजाम पाएंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बातें आप लोग पॉजिटिव लेंगे, अच्छे अंदाज में लेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। खास करके बच्चों के एकेडमिक चैलेंजेस को, जो बातें मैंने बताई, और भी बहुत बातें हैं सर बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को बच्चों के लिए सही काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को दीन का और दुनिया का सिपह सालार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, यहाँ जितने पेरेंट्स मौजूद हैं वो अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं उनके बच्चों को दीन का सच्चा दाई बनाए और दुनिया में सबसे बड़ा लीडर बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।